ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بات بھی کر رہے ہیں اپنے گیسٹ سے, نور اللہ صاحب سے, کہ کرونا وائرس ایک تو مرض ہے اور ایک سیاست میں بھی کرونا ہے, اور وہ کس طریقے سے گھومتا پھرتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ. سر دیکھیے, آپ نے ابھی کہا ہے کہ معیشت ہماری یا مہنگائی کی بیس پہ عوام پس رہی ہے, اور اپوزیشن اس اتحاد کو لے کے چل رہی ہے کہ وہ عوام کے لیے نکلے ہیں آپ کے بقول. لیکن سر دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے. پہلے تو آپ نے کرونا کے ہمیں بتایا کہ کیا اس کے اوپر ضروری ہے, پریکاشنز کس طرح لینے ہیں اور کس طریقے سے آگے چلنا ہے اس پہ. لیکن معیشت پر مہنگائی کیا اثر دے رہی ہے, اور اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ جلد سے جلوس سب چیزیں ابھی آپ نے بتایا وہ کر رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے سر؟ دیکھیں, اس سے کرونا بھی تو پھیل سکتا ہے. وہی سر, کرونا بھی پھیل سکتا ہے, یہ تو بات حکومت نے بھی کی ہے. جہاں بھی لوگوں کی گیدرنگ ہوگی, لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہوں گے, وہ چاہے سیاسی جلسے جلوس کے لیے ہوں, چاہے کالج یا یونیورسٹی میں گئے ہوں, چاہے وہ میوزک کانسرٹ کے لیے جائیں, چاہے وہ کسی مذہبی عبادت کے لیے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے عبادت کے حوالے سے جو سب سے مقدس مقامات ہیں, مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے علاوہ مسجد نبوی کا جو ہے, وہاں پر بھی ایک طویل عرصے تک لوگوں کو روکا گیا کہ وہ اکٹھے نہ ہوں عبادت کے لیے, جو ہمارے لیے بڑی پریشانی اور دکھ کی بات تھی. اور اب تقریباً 7 ماہ بعد مسجد الحرام میں لوگوں کو باقاعدہ نماز کی اجازت ملی ہے. تو یہ تمام احتیاطیں ضروری ہیں, اور یہ ہر جگہ ضروری ہے. صرف پولیٹیکل اس میں گیدرنگز کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ جب ہم جہاز میں بیٹھ رہے ہیں, چاہے بس میں سفر کر رہے ہیں, جہاں پر بات ہے کہ سیاست میں سب کو صرف اور صرف اپنی پڑی ہے, یہاں عوام کے مفاد کسی کو نہیں پڑا. نہیں, عوام دیکھیں, آپ جو 15 20 25 30 بڑے ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتی ہیں, لیکن ان کے اکیلے سے مسئلہ کام نہیں چلے گا نا. انہیں اپنے سامنے ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ چاہیے ہیں. تو وہ لوگ کب آتے ہیں؟ آپ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں, دنیا بھر میں جو موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی ایک ہی حکومت مسلسل جو انتخابات نہیں جیتتی رہتی, بلکہ انتخابات کی صورت میں وہ ایک پارٹی ہار جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پارٹی لوگوں کی توقعات کے مطابق کام نہیں کر پاتی, یا لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی. تو آپ سوچیں, وہ ملک جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں, جنہیں ہم بہترین ممالک دنیا میں سمجھتے ہیں, اگر وہاں پر بھی حکومتیں لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی, تو ہمارے جیسے ملک جہاں پر وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں, اور جہاں پر کرپشن اور بہت سارے دیگر مسائل بھی موجود ہیں, یہاں تو یہ فطری سا عمل ہے کہ لوگ حکومتوں سے ناراض ہوتے ہیں. اور ہمارے پورا پیکیج ابھی چل رہا ہے جس میں کرونا وبا ہے, آپ کی سیاست کرونا وبا ہے, لیکن لوگوں کو جو امیدیں دلائی گئی تھیں, ایک تبدیلی کے خواب دکھائے گئے تھے, لوگ چاہتے تھے کہ کچھ حالات بہتر ہوں. سر تو اگر آپ پچھلی حکومتوں کے دیکھیں, انہوں نے کون سی تبدیلی کر دی, ہمیں اس کا ریفرنس بتائیں. ان کی کوئی ریفرنس نہیں ہے. جی نہیں, اس کے ریفرنس بہت سے مل جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ تو نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر گزشتہ حکومتوں میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے, ترقیاتی پروجیکٹس چل رہے تھے, کہیں سڑکیں بن رہی تھی, کہیں سڑکوں کا تو حال ہم بارشوں میں دیکھ لیتے, وہ تو نالے ہوتے ہیں. وہ اس کے بعد بنتے ہیں نا نالے. سڑک بنے گی تو بات ہے, سڑک ایسی ہونی چاہیے بارش جتنی مرضی پڑ جائے, وہ نالا نہ بنے. یہ ہمارے لیے کیا بن گیا, ہمارے لیے نالا بن گیا, ہمارے لیے مفاد ہی نہیں رکھا. جی, ہم اس پہ یہ آبجیکشن کر سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی, یا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور کچھ فیسلٹیز بھی بتانی چاہیے تھی. یہ آبجیکشن یقیناً کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے, تاکہ مستقبل میں ان چیزوں کا زیادہ بہتر خیال رکھا جائے. لیکن جب یہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, جب کوئی میٹروز بن رہی ہیں, جب کوئی ڈیمز بن رہے ہیں, جب کوئی نئے ادارے بن رہے ہیں, تو اس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی آتا ہے, کوئی اس میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہے, کوئی اس میں مختلف چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو ایک کاروباری سرکل چل رہا ہوتا ہے, گاڑیاں بن رہی ہیں, بک رہی ہیں, موٹر بائک بن رہی ہے, بک رہی ہے. حکومت کا اس دور کے حکومت ہی لگا رہی جی, اسی دور کے حکومتوں کے تخمینوں سے اگر آج کے دور میں معاملات بہتر نہیں ہوئے, اگر اس دور میں جی ڈی پی 5.9 یا 5.6 جو کلیم کی جاتی ہے وہ تھی, اور اس کے بعد اب وہ 1.9 پر آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے معاشی جو ترقی کی رفتار ہے وہ کم ہو گئی ہے. لوگوں کو مزید کاروبار چلنے اور مزید
مزید روزگار ملنے کے بجائے جس کے لیے ان سے وعدہ کیا گیا کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، لیکن ان 2 سال میں مزید نوکریاں ملنے کے بجائے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر بہت سے زوال آئے، انہیں مشکلات بہت سے آ رہی ہیں، اوپر سے ان کا یہ بھی موقف ان کی حکومت کا آیا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جس طرح بھی آپ نے بتایا منصوبے چل رہے تھے پرانی حکومتوں کے، جو اس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے IMF سے اور جو قرضے لیے ہوئے تھے یہ اس کی بیس پہ آنے والے کل میں یعنی ان کے دور حکومت میں زیادہ ہو گئے اور مہنگائی اس وجہ سے۔ آپ کس طرح اس کو دیکھیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں پرانی حکومتوں کی غلطیاں یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ان کا ڈھول بنا کے گلے میں ڈال کے مستقل بجاتے رہنے سے کام نہیں چلتا۔ وہ کیسے ٹھیک کرے؟ کرپشن تو عام تھی۔ ہاں تو وہ اب 2.5 سال گزر گئے ہیں، اگر وہ کرپشن عام تھی تو وہ کون سے کرپشن کے کیسز ہیں جو 2.5 سال میں حکومت نے اپنے تمام اداروں، نیب اور عدالتی نظام اور FIA اور باقی جو ادارے ہیں ان سب کو استعمال کر کے۔ عمران خان تو بول رہے ہیں، صاحب تو ان میں نہیں ہے نا، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں احتساب عدالت کو جا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کرو کام، حکومت تو خود دیکھ رہے ہیں، عدالتیں تو اپنا نظام چلا رہی ہیں۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے۔ اگر 2.5 سال میں حکومت نے وہ کرپشن کے کیسز پکڑ کے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بجائے اگر صرف تقریریں کرنی ہیں جیسے کہ وہ اس سے پہلے کرتے تھے، اپوزیشن پارٹی کے طور پہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر تقریروں سے کام نہیں چلتا۔ ایک غریب آدمی کا پیٹ، بتانا چاہوں گی کہ بلاول صاحب نے جب یہ کراچی میں جلسہ ہوا ہے تو انہیں اتنا نہیں پتا تھا کہ انڈے درجن کے بھاؤ ہوتے ہیں اور اپنا چینی کلو کے۔ جی بالکل، تو آپ اپوزیشن پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مہنگائی تک کا نہیں پتا وہ کیا کر رہے تھے۔ بلاول صاحب نے نہ کبھی انڈے خریدنے جانا ہے، نہ کبھی چینی اور آلو خریدنے جانا ہے۔ وہ مہنگائی کی بات کیسے کر رہے ہیں سر؟ لیکن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی، کیا ایک عام آدمی جو جسے پہلے 50-60 روپے 55 یا 60 روپے چینی مل رہی تھی وہ اگر 100 روپے کلو ہو گئی ہے تو کیا عام آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ آٹا جو غریب لوگ 1-1 کلو روزانہ لے کر اپنا گزارا کرتے ہیں، اگر اس کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو کیا اس کو فرق نہیں پڑتا؟ وہ دوائی جس کے بغیر عام انسان کا گزارا نہیں ہے اس کی قیمت 200 روپے سے 1000 روپے ہو گئی ہے تو کیا عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا؟ بجلی کا بل جس کا 5000 روپے آتا تھا اگر وہ 10,000 روپے ہو گیا تو کیا عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا؟ اگر اس کی نوکری جو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا اس کی تنخواہ 50% رہ گئی ہے تو کیا عام آدمی کو فرق نہیں پڑتا؟ عام آدمی کو تو پڑتا ہے، تو اس لیے اپوزیشن پارٹی اس کو نہیں پڑتا۔ حکومت نے تو اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے مہنگائی کی ہے، تو پھر تو اس کے لیے ٹائیگر فورس بھی بنائی۔ آپ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بتائیں نا سر، وہ کتنا کامیاب ہوگی؟ جی ٹائیگر فورس ایک صرف سیاسی چٹکلا ہے، وہ سٹنٹ بھی نہیں ہے، سیاسی چٹکلا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے ایک سسٹم کی، قانون سازی کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائیگر فورس کے پاس کیا اختیار ہے، کیا اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے مہنگائی کو چیک کریں گے؟ ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کی گئی تھی یا بنانے کا پلان کیا گیا تھا کرونا کے حوالے سے، تو کرونا میں تو ان کی ورکنگ کہیں 1% بھی کہیں نہیں نظر آئی۔ اگر آپ کو کہیں نظر آئی ہے تو مجھے بتا دیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک اتنا بڑا فیز سے ہم گزرے ہیں وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آئی۔ پھر اس کے بعد سوچا گیا کہ شاید وہ پلانٹیشن کے حوالے سے کام کریں گے، اس میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ وہ مہنگائی کو روکیں گے۔ مسئلہ یہ ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے ملک میں آئینی ادارے موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعجب کی بات ہوگی یہاں پہ کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ عام پبلک سے بنائی گئی ہے اور اس پہ زیادہ تر نوجوان کو لیا گیا، نوجوانوں کو۔ عمران خان صاحب یوتھ کو آگے لے کے آ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں، ٹائیگر فورس کے ذریعے ایسے نہیں، نہیں عمران خان، آپ نے بات کی آئین ہے، موجود ہے، نہیں مسئلہ یہ ہے نہیں عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب صرف اپنے پارٹی کے لیے ووٹس بنانا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی، ووٹ بنا کے کیا مل جائے گا؟ جی میں بھی بتاتا ہوں اس کے لیے بھی۔ بس ٹائیگر فورس کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکاری ادارے موجود ہیں۔ عمران خان صاحب جب کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا پلانٹیشن کے لیے یا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی فورس بناتے ہیں جس کا ہمارے قانون میں، آئین میں، سسٹم میں موجود نہیں ہے، پروویژن موجود نہیں ہے، تو وہ 2 چیزیں کرتے ہیں۔ وہ موجودہ اداروں پر
اور ان سارے سسٹم پہ جو یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد وہ ان اداروں کے ذریعے کام چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں. پہلے ہی تو وہ اپنی اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں اصل میں کہ میں اس سسٹم کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو ہی بولی جائیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹائیگر فورس کا کوئی فائدہ نہیں کہا بھی ہے پیسے دے دو اور اپنی جان جو بھی چل رہا ہے چلے انہوں نے کوئی انیشیٹ تو لیا. میں کہتی اپوزیشن نے کیا کیا, صرف تنقید کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ جنہیں کچھ نہیں پتا کہ عوام کس طرح سے چلے گی, عوام کے انہیں صرف اپنے جلسے جلوس کا پتا. اور آپ نے نواز شریف صاحب کا خطاب تو سنا ہی ہوگا, ان کا بیانیہ. آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کس طرف چلی گئی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. آپ اس بات پہ بتائیں نا, عوام کو سچ بتائیں سر. یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ جانے. آپ دیکھیں سب لوگ ملے ہوئے ہیں, ہمیں تو کسی سے راحت نہیں ہے. آپ بتائیں جی پلیز. مجھے بولنے کی اجازت ہے جی سر پلیز. اچھا میں بتاؤں گا. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ حکومت پر ہوتی ہے, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے اور جنہوں نے کام کرنا ہے تنقید اس پر ہوتی ہے. اچھا میں آپ پر تو تنقید نہیں کر سکتا. جی بالکل ہم بھی نہیں کر سکتے. جی مسئلہ یہ ہے جو بھی حکومت ہوگی وہ چاہے نواز شریف صاحب کی ہو, چاہے عمران خان صاحب کی ہو, چاہے زرداری صاحب کی ہو, جو بھی حکومت ہوگی تنقید ان پر ہوگی. چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے, انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم 50 لاکھ گھر بنا دیں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی, روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. اچھا 10 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی تھی, اب آ گئے ایماندار لوگ, تو وہ 10 ارب روپے روزانہ کے حساب سے 2.5 سال کا بچا کے مجھے بتائیں نا وہ پیسے کہاں گئے ہیں. قرضے اتار رہے ہیں وہ. اچھا نہیں قرضے تو آپ حکومت کے جو آفیشیل نمبرز ہیں, یہ زبانی بات ہے, اتار رہے ہیں. جو حکومت کے آفیشیل نمبرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا اگر وہ پھر کم ہونے چاہیے نا. اگر انہوں نے جو ہمارے لیے میٹرو ٹرین ہے اس کو سستی لے کے ان کو اب جو ہم قرضہ دے رہے ہیں وہ ہمیں مہنگا پڑ گیا. اچھا وہ کس کی وجہ سے, نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی عقل نہیں تھی کہ ہمارے لیے سستا کریں, ان کے لیے مہنگا. جی عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو لاہور کی اور مختلف شہروں کی جو ٹرینز تھیں ان پہ شدید تنقید کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے دنیا کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط بنا دی ہے. اچھا ہاں میں یہ بتا رہا ہوں. تو پچھلی حکومت نے لاہور, پنڈی اور ملتان میں 3 میٹرو بسیں بنائی ہیں. اچھا ان کی ٹوٹل کاسٹ سے زیادہ پیسے پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت پشاور میں خرچ کر چکی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ضائع کر چکی ہے, اور وہ ایک میٹرو ٹرین ان سے تیار نہیں ہو سکی آج تک. اگر 4 سال میں یہ کوئی ناسا کا کوئی نیا پروجیکٹ نہیں تھا کہ کسی نئے سیارے پہ ہم نے مشن بھیجنا تھا اور اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا کیسے بننا ہے. ہمارے اپنے ملک میں 3 میٹرو بسز چل رہی تھیں. ان کو دیکھنے کے باوجود کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال میں اس میٹرو بس کو آج تک مکمل نہیں کر سکی. اس کو انکمپلیٹ شیپ میں اس کا افتتاح کیا گیا اور اب اس میں کبھی پہلے اس کی ٹکریں ہو گئی, پھر اس کے آپس میں ایکسیڈنٹ ہو گئے, پھر اس میں آگ لگنی شروع ہو گئی اور پھر وہ بند ہو گئی ہے, اور اب 1 ماہ سے زیادہ وہ بند پڑی ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی کارکردگی نہ ہے نا, اس پر پھر تنقید ہی ہوگی, اس پہ تالیاں تو نہیں بجائی جا سکتی. ہاں وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شوگر مافیا کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ کون ہے. اچھا وہ تمام لوگ شوگر مافیا میں جو ان کی اپنی حکومت اور ان کی حکومت کے انڈر کام کرنے والے اداروں نے جن کو ذمہ دار یا چور ڈکلیئر کیا ہے, وہ تمام ان کے دوست اور ان کی پارٹی میں موجود ہیں. لیکن نہ چینی کی قیمت کم ہوئی, نہ ان میں سے کسی تعجب کی ایک اور بات ہے, نہ ان میں سے کسی مافیا بھی عمران خان کے دور میں, آٹا مافیا بھی عمران خان کے دور میں, آپ سبزیوں پہ بھی مافیا اب آ جائے گا. ہم تو گئے تو کس نے قابو کرنا ہے؟ نہیں تو کس نے قابو کرنا ہے؟ یہ ایک منٹ, کیا یہ ذمہ داری ایل ڈی اے والوں کو دے دی جائے کہ انہوں نے قابو کرنا ہے؟ میری ایک شاپ ہے, اگر ٹائیگر فورس والا بھی آئے اور آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے انٹر ہو کے کہے کہ آپ نے یہ پروگرام یوں نہیں چلانا, یہ یوں نہیں کرنا, آپ نے یہ لائٹ کیوں جلائی, اس پہ فل اپنی حکمت عملی بتائی ہے. عمران خان صاحب نے بالکل کلیئر کٹ بتایا ہے کہ آپ ایک پکچر کو کلک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ مہنگائی ہوئی ہے یا یہ ہمارے ریٹ سے اوپر آپ کو دے رہے, صرف پکچر کلک کر کے آپ نے ہمیں سینڈ کر دینی, آپ نے نہیں لڑنا. انہوں نے اس کا بھی کہنا ہمارا کام ہے. نہیں تو یہ کام ادارے اس کے لیے آلریڈی موجود ہیں. اس کے بعد جنہوں نے جا کے اس پہ ایکشن لینا ہے, جو ادارے موجود ہیں نا اس میں پہلے کے ادارے کے بندے بھی موجود ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں, جو چیزیں چھپا رہے ہیں, اس لیے وہ اپنے اوپر سے لے کر آ رہے ہیں. تو اس میں کیا غلط کر رہے ہیں؟ اچھا انہی لوگوں میں سے سب کو جو پہلے والی حکومت میں تھے انہی میں سے سب کو اٹھا کے انہوں نے اپنے وزیر اور
اور مشیر بنا لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ نہیں تھا پرانے لوگوں میں سے جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ ان کے خیال میں ٹھیک ہے, لیکن ان ساری یہ سیاسی بحث سے ہٹ کے اصل مسئلہ صرف اتنا سا ہے. عمران خان نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میری پارٹی میں سے بھی کسی نے کرپشن کی ہوئی تو میں اس کو اقتدار سے ہٹا دوں گا. جہانگیر ترین اس کی ایگزامپل ہے سر. اچھا اس سے کیا ہوا؟ اچھا تو پھر ہوا کیا ہے؟ کیا نہیں کیا فردوس عاشق عوان, کیا جہانگیر ترین اور کیا وہ عامر کیانی صاحب جو کہ وزیر صحت تھے جن پہ 5 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگا, ان میں سے کسی کو سزا ہوئی آج تک؟ نہیں لیکن یہ جی یہ سب باقی سب جو ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں اور وہ عدالتوں میں کیسز بھگت رہے ہیں. عدالتوں کا مذاق بنا رہے ہیں سر. یہی نہ کہیں نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے جو بول رہے ہیں نا اب وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں انہوں نے حد کر دی ہے اور یہ وہ سن لے اور جان لے کہ ہم پاکستان عوام جو ہے نا ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب جو انہوں نے پاک آرمی کے خلاف بھی بولا ہے بالکل ٹھیک بات ہے, یہ غلط بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم عام آدمی ہیں, ہمارے پاس بھی چلنا پھرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے. ہم ان کی مہنگائی برداشت کرتے ہیں, کرپشن برداشت کر رہے ہیں, ہر چیز, لیکن بغاوت یا غداری ہم برداشت نہیں کریں. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں؟ عمران خان صاحب کی طرف جائیں گے, نواز شریف صاحب کی طرف جائیں گے, ہم تو کھڑونے. بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ عوام کو ملک میں امن سکون چاہیے. عوام کو چاہیے کہ مہنگائی نہ ہو, ان کے لیے روزگار کے مواقع ہوں, انہیں ضرورت پڑنے پر میڈیکل کی سہولتیں مل جائیں, ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو, یہ اور ان کے لیے رہنے کے لیے گھر اور یوٹیلیٹی بلز جو بنیادی, ٹھیک ہے نا. عوام کی تو بیسک یہ مسائل ہے. اگر حکومت یہ پورا کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد پھر اگلی بات شروع ہوتی ہے. حکومت ان تمام چیزوں میں بری طرح سے ناکام ہے, اس کی وجہ سے سیاسی لیڈرز کو, باقی پارٹیز کے سیاسی لیڈرز کو موقع مل رہا ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں. تو یہ موقع انہیں موجودہ حکومت مہیا کر رہی ہے. اگر حکومت اپنا رویہ تھوڑا سا بہتر کر لے اور وہ سمجھداری کے ساتھ حکومت چلانے کی کوشش کرے, وہ سنجیدہ رویہ اختیار کرے, وہ عوام کے مسائل کو سمجھے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے. سر کچھ نہ ہم IMF کی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جی لیکن سر ہمارا ممالک جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے, ترقی پذیر ہے. جی تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں امریکہ بھی آ گیا, برطانیہ بھی, جس طریقے سے IMF میں جو بھی ان کے مطالبات رکھے جاتے ہیں پھر ہمیں قرض دیا جاتا ہے, آخر وہ اپنی پالیسیز سے پاکستان کے کس ان پہ, یعنی جس طرح آٹا چینی آپ دیکھ رہے ہیں, فوڈ کا ایلیمنٹ ہو گیا, تعلیم کا ایلیمنٹ ہو گیا یا صحت کا ہو گیا, ہماری کس ایلیمنٹ پہ زیادہ یہ اثر انداز ہوتی ہے چیزیں؟ یہ ہماری ان کے ماننے پڑتے ہیں نا. جی عمران خان صاحب یہ لوگوں کو ہمیشہ بتاتے تھے کہ اگر ہم ان سے قرض لیں گے تو پھر ہمیں ان کی بات سننی پڑے گی, اس لیے ہم نہیں لیں گے. لیکن پھر اس حکومت نے بھی قرض لیا. لیکن عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کہاں سے لیا, عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ان کے ریلیف کے لیے کام کرے. اگر وہ عوام کی ریلیف کے لیے کام کرے گی حکومت تو عوام خوش ہوں گے اور انہیں آئندہ بھی اقتدار میں آنے کا موقع ملے گا. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے. جی سر بہت شکریہ آپ کا. اگر دنیا ساری بھی غلط کا ساتھ دے اور سچ کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہو تب بھی غلط صحیح نہیں ہوتا, جھوٹ سچ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا آپ نے اقرا کہ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا, ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا. ہمیشہ بانٹتے رہیے. اسی کے ساتھ ہم سب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.